الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کے لیے ہے تمام تعریفیں، اور ہم اپنے تمام کام میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اس اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی پاک ذات پر ہمارا بھروسہ ہے، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اپنے برے اعمال سے بھی اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ یقین مانو کہ جسے اللہ راہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ خود ہی اپنے در سے دھتکار دے، جسے وہ خود ہی گمراہ کر دے، اس کے لیے کوئی راہبر نہیں ہو سکتا۔ اور میں تہ دل سے گواہی دیتی ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے آخری رسول ہیں اور اسی کے بندے ہیں۔ چونکہ آج میرا موضوع جو ہے وہ ہے جہنم اور اس کے عذاب۔ انسان کی آخرت کا سفر اس کی موت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس زندگی کے بارے میں تصور کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں، اور جو چیزیں ہمیں قرآن نے سکھایا، جو چیزیں ہمیں قرآن نے بتایا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے دل سے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ بے شک وہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کے بارے میں بتایا وہ برحق ہے۔ کیونکہ ایک مومن وہی ہے نا جو آخرت پر ایمان لائے، الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہو۔ اور ابھی ہم کہہ دیں کہ نہیں جنت کیسے ہوگی، جہنم کیسے ہوگی، موت کے بعد بھلا مر کر اٹھیں گے کیسے، یہ سارے سوالات اگر انسان کے ذہن میں آتے ہیں تو یہ شیطانی سوالات ہیں جو انسان کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم مومن ہیں، ہم متقی، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ بے شک اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اور اس زندگی میں یا تو جنت ملے گا انسان کو یا تو جہنم ملے گا۔ انسانوں نے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو یہ زندگی دی ہے، کسی کو 60، کسی کو 70، کسی کو 20، کسی کو 40، اللہ نے جو بھی جس کے مقدر میں جتنی بھی عمر لکھ دی ہے، اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنی اس زندگی میں اپنی اس زندگی کی فکر نہ کی تو وہ تو خسارے میں ہو گیا۔ اگر کوئی اس آخرت کی زندگی پر ایمان نہ لایا اور اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ اگر کسی نے یہ اعتقاد کر لیا تو بے شک وہ کافر اور وہ جہنمی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ بے شک مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور جنت اور جہنم ہے، تو ہمیں تیاری کرنی ہے اپنی آخرت کی۔ اللہ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی جو دی ہے اس لیے نہیں دی کہ تم کھیلو کودو تماشا کرو، تمہارے جو دل میں آئے تم وہ کرو۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی آخرت کی تیاری کے لیے، اس زندگی کو ہمیں دیا ابدی زندگی کی تیاری کے لیے۔ یہ دنیا کی زندگی جو کچھ دنوں کی ہے، کچھ سالوں کی ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے؟ تاکہ ہم اپنے جنت کو حاصل کر سکے، جہاں سے شیطان کے وسوسوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نکال دیا تھا۔ ہمیں اس جنت کو پھر سے پانا ہے انشاءاللہ۔ لیکن انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان ایسا ہے کہ اس کی طاق میں جو ہے شیطان لگا ہوا ہے، اور جیسے اسے بھٹکا دیتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ لیکن کچھ مخلص بندے ہوتے ہیں جو نہیں بھٹکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کچھ مخلص بندے ہوں گے، شیطان سے کہا تھا اللہ نے، جو تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ میرے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لے کے ہم کن لوگوں میں شامل ہیں، کہ ہم واقعی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ ہم واقعی اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہے تو ہم نے اس کی تیاری کی، اور کس قدر تیاری کی ہے۔ ہمارے زندگی میں آخرت کہاں ہے؟ کیا ہم سوچتے ہیں جب ہم پورے دن جب ہم کام کرتے ہیں، کیا ہمارے دن میں ایک بھی بار یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں اس زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے؟ ہمیں اللہ نے اس زندگی کی لیے نہیں پیدا کیا کہ تم اس زندگی میں کھاؤ کماؤ پڑھو لکھو، ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا۔ اس لیے تو جانور کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جانور بھی کھاتے ہیں، سوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں۔
کیا انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اشرف مخلوق ہے انسان. کیوں؟ کیونکہ انہی کے لیے جنت اور جہنم بنی ہے، جانوروں کے لیے نہیں بنی ہے. جناتوں اور انسانوں کے ہی لیے صرف جنت اور جہنم ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا اعمال کیسا ہے. اور رمضان مبارک کا یہ مہینہ جسے اللہ نے ہمیں نصیب کیا، ہم کوششیں کریں کہ اس رمضان مبارک کو ہم جو ہے اپنی گناہوں، اپنی مغفرت کا سبب کا جو ہے یہ مہینہ بنا لیں. اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات جو ہے جہنم سے کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. اللہم اجعلنا منہم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 65 سے 66 میں ایک آیت کا ذکر کیا. وہ کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یہ دراصل میں ایک مومن بندوں کی صفت ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی صفت میں سے ایک صفت کا اس آیت میں ذکر کیا کہ مومن بندے کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، وہ دعا کرتے ہیں مومن بندے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم سے دوزخ کا عذاب جو ہے دور کر دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے رب ہم سے جو ہے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. ان عذابها كان غراما، کہ بے شک جہنم کا عذاب جو ہے یہ جسموں کو چمٹ لینے والا ہے. انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے جو ہے رہنے کی لائق جو ہے بدترین جگہ ہے، بہت ہی بیکار جگہ ہے. اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا اسی طرح سکھلاتے تھے جیسے کہ انہیں قرآن مجید کی ایک سورت سکھلاتے تھے. اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. یہ وہی دعا ہے جسے ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتی ہوں. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. اور یہ ایسی دعا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے. تو ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ دیگر دعاؤں میں بھی ہم جو اسے شامل کر لیں. دیگر اوقات میں جب بھی ہم بیٹھے ہم اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور دل سے پڑھیں کہ اللہ سچ میں تو ہمیں معاف کر دے، ہم خطا کار ہیں. اور اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی دے دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا دے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فکر مند تھے اپنی آخرت کے لیے، اپنی امت مسلمہ کی آخرت کے لیے کہ ان کی آخرت سنور جائے. صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے کہ اے صحابہ کرام تم اس دعا کو پڑھو، اس دعا کو پڑھو گے تو تم جہنم سے بچ جاؤ گے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا مانگا کرتے تھے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. اور جو آدمی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اسے جہنم سے پناہ دے دے. تو آئیے دیکھیے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنا جو ہے جہنم کی فکر کرتے ہیں اور کتنا اسے پناہ مانگتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھے، اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھے کہ ہمارے جو آخری ٹھکانہ ہے وہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا. تو ہم ہر وقت جو ہے جہنم سے پناہ مانگا کریں. اللہم اعوذنا منہم، اے اللہ ہمیں ان سے بچا لے جو جن کو تو جہنم میں داخل کرے گا. اب اس کے بعد قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جہنم اور اس کے عذاب سے بار بار ڈرایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے ڈرتے رہے تاکہ کیوں اللہ نے بار بار اس کا ذکر کیا، قرآن مجید میں بار بار جہنم کا ذکر کیا. اللہ کے رسول نے بار بار بندوں کو بتایا کہ جہنم ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، اس سے بچو. کیوں؟ تاکہ بندے اس سے ڈرتے رہیں اور استقامت کے ساتھ جو وہ سیدھے راستے پر چلتے رہے اور اپنا دامن جو ہے اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھیں. دیکھیے اگر انسان جو ہے اپنی آخرت کی فکر ہر وقت کرنے لگے گا نا تو وہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا. وہ انسان اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، اگر یہ تو جہنمیوں کا کام ہے، وہ یہ بات سوچ کر اگر اس کام سے رک گیا تو وہ کامیاب ہے. تو اسی وجہ سے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور جہنم کا ذکر کیا.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے۔ دیکھیے جہنم کا کیا، جہنمی انسان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی بات مانی ہوتی، لیکن وہاں یہ خواہش کسی کام کی نہیں آئے گی، اور سوائے افسوس کے، سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اور وہ وقت آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہم جہنم سے بچ سکیں۔ اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان ایک تکرار ہے، وہ حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان تکرار ہوئی، یعنی جنت اور جہنم نے آپس میں لڑے۔ اب یہ لڑائی ہمارے تصور سے بالاتر ہے، یہ غیبی چیز ہے، ہمیں بس ایمان لانا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ کس طرح جنت اور جہنم میں تکرار کی ہوگی، کس طرح جنت اور جہنم میں لڑائی ہوئی ہوگی، تو ہمیں ایمان لانا ہے اس بات پر کہ بے شک یہ حق ہے۔ چنانچہ جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، اور جہنم نے کہا کہ میرے اندر ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ تو اللہ نے جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا۔ پھر جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور مجھ پر تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھرنا لازم ہے، یعنی میں جنت کو بھی بھروں گا، میں جہنم کو بھی بھروں گا۔ وہ میرے اوپر ہے کہ میں کس کو جنت میں داخل کرنا ہوں، کس کو جہنم میں داخل کرتا ہوں۔ تو دیکھیے جہنم نے کیا کہا تھا کہ اے میرے کہ جنت سے کہا تھا کہ میرے اندر ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ تو اس طرح اس حدیث کی روح سے ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر قسم کے ظلم سے، یعنی ہم کسی پر ظلم نہ کریں۔ دیکھیے جہنم کہہ رہی ہے کہ مجھ میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو ظلم اور جو ظالم ہوں گے، جو لوگوں پر ظلم کریں گے اور متکبر ہوں گے۔ تو ہمیں ہر قسم کے ظلم سے اور اسی طرح بڑائی سے، تکبر سے اور فخر سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ ہم سب جو ہے جہنم سے بچ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے روز ظلم کی وجہ سے ظالم جو ہے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ آج جو لوگ دنیا میں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں نا، وہ یاد رکھ لیں کہ ظلم کرنے والا کا جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم جو ہے قیامت کے روز جو ہے وہ ظالم اندھیروں میں ظلم کی وجہ سے ظالم جو ہے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ اور فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة في كبر فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہرگز نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ اب یہاں ہمیں رکنا ہے، غور کرنا ہے اپنے آپ پر کہ کیا ہم میں بھی تکبر ہے؟ اگر تکبر ہے تو یہ جہنمیوں کی صفت ہے، ہمیں اس صفت کو اپنے سے جدا کرنا ہے، اپنے سے الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس تکبر کو نکال پھینکنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر، ذرہ جانتے ہیں نا کتنا چھوٹا، کتنی معمولی سی چیز ہے ذرہ، اگر اس کے برابر بھی انسان کے دل میں ریا کا تکبر آ گئی تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہ تو بے شک صادق ہے، سچے ہیں، ان کی بات بھی سچ ہے، حق ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، لہٰذا ان کی تمام اولاد ان کے سامنے آ جائے گی، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے باپ ہیں، ان اولادوں سے کہا جائے گا، یعنی تمام ذریت کو اکٹھا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارے باپ آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں حاضر ہوں۔ اللہ ان سے کہے گا کہ میں اپنی اولاد میں سے جہنمی گروہ کو الگ کر دو، تو کہیں گے کہ میرے رب کتنے لوگوں کو الگ کر دوں؟ اللہ فرمائے گا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد کو الگ کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں سے ہر 100 میں سے 99 افراد کو الگ الگ کر دیا جائے گا تو باقی کون رہے گا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فکر نہ کرو، میری امت پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہی ہوگی جیسے سیاہ رنگ کے بیل میں صرف ایک سفید بال ہو۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث جس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک جو ہے زیادہ لوگ وہ جہنم میں ہی جائیں گے، لیکن امت محمدیہ جو ہے، امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، کیونکہ امت محمدیہ کی بنسبت دوسری امت جو وہ زیادہ جہنم میں جانے والی ہے۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ جہنم سب سے پہلے کس کے لیے بھڑکائی جاتی ہے۔ تو اس تعلق سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، چنانچہ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور انہیں یاد کر لے گا اور اقرار کر لے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا، یعنی میں نے جو تمہیں نعمت دی تھی دنیا میں ان کا تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ میں تیرے راستے میں قتال کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا رہا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قتال تو صرف اس لیے کیا تھا کہ تجھے جرأت مند کہا جائے، تجھے بہادر کہا جائے، چنانچہ ایسے ہی کہا گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم دے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دیکھیے یہ ریاکاری ہے۔ ایک شہید کا مرتبہ کتنا بڑا اللہ نے بیان کیا نا قرآن مجید میں، کہ اللہ نے کہا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی بات آئی ہے کہ جب شہید کی وفات ہوتی ہے، جب شہید کوئی انسان ہوتا ہے تو اسے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ جسم پر انسان چوٹی کاٹتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی فضیلت ہے شہیدوں کی، اور اللہ نے کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کی بردکی زندگی ہے، ٹھیک ہے، وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو ہر طرح کی جو ہے نعمتیں مل رہی ہیں جنت میں، لیکن شہید جہنم میں کیوں گیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جہنم سے اس کی آگ کو، جہنم کی آگ کو شہید سے بھڑکایا؟ کیونکہ اس نے ریاکاری کیا، اس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ عمل کیا تھا، اس کی نیت بالکل نہیں تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتال کروں کہ مجھے اللہ کے پاس اس کا اجر ملے گا۔ اس نے یہ سوچ کر قتال کیا، یہ سوچ کر اس نے جنگ کیا کہ میں اگر لڑوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ کتنا بہادر شخص ہے، یہ شہید ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ اگر لوگوں کی باتوں کو سننے کے لیے اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے اور بالکل اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لے، تو یقین جانے اس حدیث کی روح سے وہ انسان جو ہے سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح عالم کو بھی لایا جائے گا اور اسی طرح مال کو بھی لایا جائے گا، اور یہ تینوں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے مال کو، جنہوں نے اپنے علم کو صرف اس لیے حاصل کیا ہوگا اور خرچ کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو دکھا سکے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس مال ہے، میں سچی ہوں، میں عالم ہوں۔ صرف اس بنا پر لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ان سے بھڑکائے گا۔ اے اللہ تو اس ریا سے بچا لے، آمین۔ اور ریا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بے شک مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جب کہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، فرمائے گا تم ان کے پاس چلے جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں اپنے اعمال کے ذریعے ریاکاری کرتے تھے، پھر دیکھو کہ کیا تمہیں ان کا کوئی بدلہ ملتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب غم والے میں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول غم والا کنواں کیا؟ آپ نے فرمایا وادن فی جہنم یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ، وہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ طلب کرتی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اس میں کون داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعد للقراء للمرائین باعمالہم، کہ اسے ان قراء کے لیے، یعنی اس وادی کو ان قراء کے لیے، ان پڑھنے والوں کے لیے تیار کیا گیا جو اپنے اعمال سے ریاکاری کی نیت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ قراء وہ ہیں جو ظالم حکمرانوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنم کی گرمی کی شدت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ اللیل میں فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈرا دیا، میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا جو دہکتی رہے گی، یعنی دہکنے والی آگ سے اللہ نے ڈرا دیا۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور فرمایا إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ، جہنم محل کی مانند بڑے بڑے انگارے پھینکے گی، جس طرح ایک محل لمبے لمبے ہوتے ہیں اسی طرح اس کی لپٹیں، اس کی انگاریں اتنی لمبی لمبی ہوں گی۔ اللہ نے اس بات کو قرآن مجید میں ذکر کیا، وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ۔ اور فرمایا کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فأویٰ۔
اللہ نے کہا ہرگز نہیں، وہ جہنم آگ کا شعلہ ہوگی، وہ سر کے چمڑے ادھیڑ ڈالے گی، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے حق سے منہ موڑا تھا، جس نے اس دنیا میں قرآن سے منہ پھیرا تھا، جس نے اس دنیا میں حدیثوں سے منہ پھیرا، جس نے اس دنیا میں حق بات سے منہ موڑ لیا اور پیٹ پھیر لی تھی اور مال جمع کیا تھا اور اسے سنبھال کر رکھا تھا، یہ جہنم کی آگ انہی کے لیے ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من نار جہنم، کہ تمہاری یہ آگ جسے بنو آدم جلاتے ہیں نا، یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگرچہ اس کا 70واں حصہ ہے لیکن پھر بھی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے 69 حصے زیادہ شدید ہے اور ان میں سے ہر حصے کی گرمی اتنی ہے جتنی پوری دنیا کی آگ ہے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اور آتش جہنم کی شدت اور سختی کا اندازہ اس حدیث سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال انسان کو جو کہ جہنمی ہوگا، قیامت کے دن لایا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، اسے ڈبکی لگوائی جائے گی، اس کے بعد اسے پوچھا جائے گا اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی خوشحالی دیکھی تھی اور کیا کبھی تم آسودہ حال رہے تھے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ کی قسم، میں نے کبھی کوئی خوشحالی نہیں دیکھی تھی اور نہ کبھی آسودہ حال رہا۔ یہ ہے اس انسان کا حال جس نے اپنی پوری زندگی عیش و عشرت میں گزار دی اور اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، صرف ایک غوطہ ہی لگایا جائے گا، اس کے بعد یہ دنیا کی تمام آشائشوں کو بھول جائے گا، تمام نعمتوں کو، تمام آراموں کو بھول جائے گا صرف ایک غوطے سے۔ تو سوچئے پوری جہنم کیسی ہوگی، اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ اب اس کی گہرائی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز کی آواز تھی؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قارها۔ یہ ایک پتھر کی گرنے کی آواز تھی جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ جہنم کی گہرائی میں برابر نیچے جاتا رہا یہاں تک کہ وہ اب اس کی گہرائی تک جا پہنچا۔ اتنی گہرائی جہنم کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کر لے۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک پتھر کو جو کہ 7 موٹی اونٹنیوں کے برابر ہو جہنم کے کنارے سے جہنم کے اندر گرایا جائے اور وہ برابر 70 سال تک اس میں گرتا رہے تو پھر بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اللہم اعذنا منہم۔ آتش جہنم کی آنکھیں بھی ہیں، گردن بھی ہے اور زبان بھی ہے اور اس کے جو ہے کان بھی ہے، اور اس بات کا ثبوت جو ہے ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک گردن جہنم کی آگ سے نکلے گی، اس کے 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی، اور وہ کہے گی کہ مجھے 3 افراد سونپے گئے ہیں، ہر ظالم و سرکش، نمبر 2 ہر وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارا، اور نمبر 3 تصویریں بنانے والے۔ اب یہاں پر رکیے اور غور کریں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ظالم کے بارے میں کہے گی جہنم کہ اللہ تم مجھے اس کے سپرد کر دے، اور دوسرا وہ شخص جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنا لیا، کسی کو شریک کر لیا، اور وہ جس نے تصویریں بنائیں۔ تو اب یہاں ہم غور کریں کہ کتنی سخت وعید ہے ان لوگوں پر سخت وعید تو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ہاں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارا، جنہوں نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا، جنہوں نے پیروں اور فقیروں کے در پر اپنے ماتھے ٹھیکے، وہ تمام لوگ تو جہنم میں جائیں گے ہی۔ اس بات کا ثبوت اللہ نے پہلے ہی دے دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کا معبود بناتے ہیں وہ لوگوں تو پہلے ہی جہنم میں جانے والے ہیں، اس کے بعد تصویریں بنانے والے،
جاندار کی تصویر. یاد رکھیے میری بہنیں, ہر ذی روح یعنی ہر روح والے, ہر وہ چیز جس میں اللہ نے روح پھونک کے اس کی تصویر بنانا حرام ہے, اور جس نے تصویر بنائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ تم اسے تصویر بناؤ اور اس میں جان پھونکو. لیکن انسان کیسے جان پھونک سکتا ہے؟ اور جہنم کہے گی اس کے لیے کہ اللہ تو اس کو میرے سپرد کر دے جس نے دنیا میں تصویریں بنائی. تو ہمیں بچنا ہے کس سے؟ تصویریں بنانے سے, تصویریں بنانے سے, اسے گرنے سے, اور اسی طرح اس کے امیج سے. اللہ ہمیں ان سے محفوظ کر لے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا رنگ کیا ہے, یعنی آتش جہنم کا رنگ کیا ہے. تو آتش جہنم کو 1000 سال, دیکھیے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتش جہنم کو 1000 سال جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی, پھر اسے مزید 1000 سال جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی, پھر اسے مزید 1000 سال جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی, چنانچہ وہ اب اندھیری رات کی مانند سیاہ رنگ کی ہے. کیا پتا چلا ہمیں کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کیا ہے؟ سیاہ ہے, کالی ہو چکی ہے جل جل کر. اب یہاں پہ ایک بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں, ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کا بیان آتا ہے, کہتے ہیں کہ ایک مسجد نبی میں درس ہوا کرتا تھا, اور اس درس میں ایک صحابی اس درس میں ایک شخص آئے, اور جب ان کے سامنے یہ بات کی گئی, یہی حدیث بیان کی گئی کہ آتش جہنم کو 1000 سال جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی, پھر اسے مزید 1000 سال جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی, پھر اسے مزید 1000 سال اور جلایا گیا, ٹوٹل 3000 سال جلائے گئے یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی, اور چنانچہ وہ اب اندھیری رات کی مانند سیاہ رنگ کی ہے. تو جب وہ اس بندے نے جو مسجد حرم میں اس وقت درس سن رہے تھے, جب انہوں نے اس حدیث کو سنا تو وہاں سے اٹھے, اتنا روئے اور اپنے کمبل کو اپنے منہ کو جو اپنے کمبل سے چھپا لیا, اور اپنے گھر میں داخل ہوئے, اور پوری رات روتے رہے اور دعا کرتے, ربنا اصرف عنا جہنم ان عذابها كان غراما, کہ اللہ تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر لے, بے شک اس کا عذاب جو وہ جسموں کو چمٹ جانے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی پوری فیملی پریشان ہو گئی, کیا جنہیں کیا ہو گیا ہے کہ اتنا رو کیوں رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو بہنوں, جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا, اور جہنم کے بارے میں اس قدر سوچ لیا کہ وہ اس شخص کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک آ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا, اور صرف اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے اس حدیث کو اس دن سنا تھا, اور اتنا روئے, اتنا غمگین ہوئے, اتنا غمزدہ ہوئے کہ ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. سوچئے, یہ حدیث ہم نے بھی پڑھی کہ ہمارے دل پر کتنا اس کا اثر ہوا. وہ شخص جو ہے, آج ہمارے یہاں ہارٹ اٹیک کس طرح ہوتا ہے؟ مال کی کمی کی بنا پر, کسی عزت پر حملہ ہونے کی بنا پر. یہاں پر دیکھیے ہارٹ اٹیک کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ جہاں اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے, یہی کہتے کہتے ان کا انتقال ہو گیا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما, بے شک یہ جہنم کا عذاب یہ جسم کو چمٹ لینے والا ہے, اے اللہ تو ہمیں جہنم کے اس عذاب سے بچا دے. اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ جہنم میں کافر کی جسامت, یعنی کافر کے جسم کی وہ چوڑائی یا ضخامت کتنی ہوگی. اس تعلق سے بھی حدیث میں ہمیں ایک بات ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کافر کی کھال کا موٹاپا, یعنی جو انسان کا کھال ہوتا ہے, جو کافر ہوگا اسی کھال کا موٹاپا 42 ہاتھ کے برابر, 42 ہاتھ کے برابر ہوگا, اور اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی, اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ ہے. اور کہا اسی طرح رسول حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین منکب الکافر فی النار مسیرۃ ثلاثۃ ایام للراکب المسری, کہ جہنم میں کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ ایک تیز رفتار سوار 3 دن میں طے کرتا ہے. اور مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جہنم کی وسعت کتنی ہے؟ تو میں نے کہا, مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم تمہیں کیا معلوم, جہنم کے کانوں کی ایک لو سے اس کے کندھے تک 70 سال کی مسافت ہوگی, اور اس میں پیپ اور خون کی وادیاں چلیں گی. اللہم اعذنا منہا, اللہ تو مجھے اور آپ سبھی کو, مجھے اور ہم سبھی کو جو یہاں پر اس بات کو سن رہے ہیں, ہم تمام کو اس سے بچا لے.
اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل جہنم کا کھانا کیا ہوگا. تو میں آپ لوگوں سے 1 منٹ چاہتی ہوں، مجھے کچھ تصویریں شیئر کرنی تھی آپ لوگوں سے. تو اہل جہنم کو جہنم میں کھانے کے لیے زقوم نامی درخت اور خشک کانٹے دیے جائیں گے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون وغلی الحمیم، بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے، وہ تانبے کی طرح ہوگا اور پیٹوں میں کھولے گا شدید گرم پانی کے کھولنے کی طرح. اور یہ جو زقوم کا یہاں آپ لوگوں کو درخت دکھ رہا ہے، یہ اس کی کھوج لوگوں نے لگائی ہے، لیکن آخرت کا معاملہ تو اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ عالم آخرت کا زقوم جو ہے، جہنمیوں کا زقوم کس طرح ہوگا، اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. لیکن چونکہ ان تصاویروں کو آج کل بہت ہی زیادہ پھیلایا جا رہا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ زقوم کے درخت ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت ہمیں نہیں معلوم، اللہ عالم. ایک اور تصویر میں جو آپ لوگوں سے یہاں شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح وہ کانٹے دار ہیں. تو یہ وہ زقوم کا درخت جو دنیاوی ہے، اسے دیکھ کر ہم کیا کہیں گے، کیا کوئی انسان کھا سکتا ہے؟ تو جہنم کے زقوم کے درخت کے بعد تو اور ہی بھیانک ہوگی نا. ہم نے کتنی تیاری کی اپنی آخرت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں سورۃ الحاقہ میں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کا کوئی اور خوراک ہے. اور زقوم کے درخت کے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو اہل دنیا کے پورے متاع حیات کو بگاڑ کر رکھ دے گی. یعنی انسانی دنیا کی زندگی میں جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ان سب کو بگاڑ کر رکھ دے گی. بس اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی درخت ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کا کھانا سوائے خشک کانٹے کے کچھ نہ ہوگا. اور دیکھیے یہ جو پیڑ ہے اس میں بھی دیکھیے خشک کانٹے ہی صرف نظر آ رہے ہیں، اور وہ انہیں نہ موٹا کرے گی اور نہ ان کی بھوک کو دور کرے گا. اور فرمایا اللہ نے بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے، بیڑیاں اور جہنم ہے، اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے. اور اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید میں جہنمیوں کے مشروب کے بارے میں بھی ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اور کافروں نے چاہا کہ اللہ ان کے اور رسول کے درمیان فیصلہ ہی کر ڈالے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر شخص، ہر سرکش و متکبر نامراد ہوا، اور جہنم تو اس کا پیچھا کر رہی ہے، جہاں اسے جہنمی کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، اسے وہ بمشکل گھٹ گھٹ پیے گا اور اسے حلق سے نیچے اتار نہیں سکے گا، اور موت اسے ہر چہار جانب سے گھیر لے گی، لیکن وہ مر نہ سکے گا اور سخت عذاب اس کے پیچھے لگا ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اسی پانی سے ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا. وہ بہت ہی برا پانی ہوگا، اور جہنم بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے. اور فرمایا کہ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی انڈیلا جائے گا، جس کی گرمی سے ان کے پیٹ کی ہر چیز اور ان کے چمڑے سے گل کر الگ ہو جائے گی، اور انہیں لوہے کے گرزوں سے سزا دی جائے گی. اسی طرح حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 40 راتوں تک راضی نہیں ہوتا. اگر وہ اس دوران مر گیا تو اس کی موت کافر کی موت ہوگی. پھر اگر وہ دوبارہ شراب نوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور طینۃ الخبال سے پلائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ طینۃ الخبال کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل جہنم کی پیپ.
اور اہل جہنم کی پیپ ان لوگوں کی مشروب ہوگا جنہوں نے دنیا میں شراب پی ہے. اور اسی طرح جہنمیوں میں سے سب سے کم عذاب والا شخص جو ہے سبھی جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ہوں گے. حضرت نعمان بن بشیر اور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم والوں میں سے سب سے کم عذاب والا شخص وہ ہوگا جسے آتش جہنم کے 2 جوتے اور 2 تسمے جو ہے پہنائے جائیں گے. ان سے ان کا دماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسے کھانڈی کھولتی ہے اور وہ تصور کرے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اسی کو دیا جا رہا ہے حالانکہ اس کا عذاب سب سے کم ہوگا. اب آئیے دیکھتے ہیں جہنم کے مختلف مراتب بھی ہیں اور اس کی بات کا ثبوت ہمیں حدیث سے ملتی ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جنہیں جہنم کی آگ ٹخنوں تک جلائے گی. ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں مطلب سب کو ایک ہی جیسے عذاب دیا جائے گا. جہنم میں بھی کچھ مختلف مراتب ہیں. کچھ مراتب ہیں کسی کو کم عذاب دیا جائے گا کسی کو زیادہ عذاب دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنمی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ان کے گھٹنوں تک جلایا جائے گی اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں وہ ان کے نیف یعنی ازار باندھنے کی جگہ تک جلائی جائے گی یعنی جہاں شلوار اور پینٹ وغیرہ باندھتے ہیں وہاں تک جلائی جائے گی. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں وہ ان کی گردن تک جلائے گی اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں وہ ان کی ہنسلی تک جلائے گی یعنی سر کے نیچے کے حصے تک کا. اس کے بعد جہنمیوں کی چیخ و پکار کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون في ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اور اہل کفر کے لیے جہنم کی آگ ہوگی نہ انہیں ختم کر دیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ ہی اس کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا. ہم نا شکر گزار کو ایسا ہی اللہ نے کہا کہ ہم نا شکر کو یعنی جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. وہ لوگ اس میں چیخے ماریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے ہم نیک عمل کریں گے اس کے سوا جو ہم کرتے رہتے تھے. تو اللہ کہے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا اور تمہارے پاس تو ہماری طرف سے ڈرانے والا رسول بھی آیا تھا. تو اب اپنے کیے کا مزہ چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں بس جو لوگ بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ چیخے اور دہاڑ ماریں گے لیکن ان کے چیخوں اور دہاڑوں کو کوئی سننے والا نہیں. وہ پھر اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے. اللہ نے کہا قرآن میں اور قیامت کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. جب جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ اس کی غصے بھری آواز اور چنگھاڑ سنیں گے اور جب وہ ہاتھ پاؤں بدھے ہوئے جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائیں گے تو وہاں اپنی ہلاکت کو پکاریں گے. تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ آج ایک ہلاکت کو نہیں بہت سی ہلاکتوں کو آواز دے دو لیکن آج ہلاکت نہیں ملے گی آج موت نہیں ملے گی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم والے ایک منٹ ہے معذرت تو میں بیان کر رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم والے مالک یعنی جہنم کے نگران فرشتے کو پکاریں گے. جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ جہنم کے جو نگراں جن کا مالک ہے جن کا نام مالک ہے ان کو پکاریں گے تو انہیں 40 سال تک جواب نہیں دے گا. پھر کہیں گے کہ تم کو بس یہیں ٹھہرنا ہے. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے اگر ہم نے دوبارہ گناہ کیے تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے. تو وہ بھی انہیں دنیا کے ایام کے برابر مدت گزارنے تک کوئی جواب نہیں دے گا. پھر کہے گا دفع ہو جاؤ اور مجھ سے بات ہی نہ کرو. پھر وہ مایوس ہو جائیں گے. اس کے بعد سوائے چیخ و پکار اور رونے کے اور کچھ نہ ہوگا. ان کی آواز گدھوں کی آوازوں سے ملی جلی ہوئی ہوگی. اور حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اہل النار لیبکون حتی لو اجریت السفن فی دفوہم لجرت. بے شک جہنم والے ضرور روئیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے آنسوں میں کشتیاں چلائی جائیں گی تو یقیناً ان میں چل سکیں گی.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، پھر اسے جنت و دوزخ کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک منادی یعنی ایک اعلان کرنے والا وہ اعلان کرے گا کہ چنانچہ اے اہل جنت تم پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم تم پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی، چنانچہ جنت والوں کی خوشی میں اور جہنم والوں کے غم میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جہنم میں کفار پر موت نہیں آئے گی، جیسے کہ اللہ نے کئی جگہ پر اس بات کا ثبوت دیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اپنی اب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، قرآن میں کچھ ایسے بھی لوگوں کا ذکر آیا ہے، کچھ ایسے لوگوں کی صفت بیان کی گئی ہے جو جہنمی ہوں گے، تو ان میں سے ایک بندی کی صفت یہ بھی ہے کہ اپنی دعوت پر عمل نہ کرنے والے شخص بھی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر کوئی انسان دعوت دے رہے لوگوں کو لیکن وہ خود بھی عمل نہیں کرتے تو وہ خود جہنم میں جانے والے ہیں، اور اس بات کا ثبوت اللہ نے سورۃ البقرہ میں دیا، آیت نمبر 44 میں اللہ نے کہا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اور یہ یہودیوں کے بارے میں دراصل میں سورۃ البقرہ میں آیت نازل ہوئی تھی، اس کا ترجمہ، لیکن گرچہ یہودیوں کے لیے یہ بات بیان کی گئی ہے لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو بھلی باتوں کا یعنی اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا تم ہوش نہیں کرتے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم خود لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو لیکن خود گناہ کرتے ہو؟ تو یہ شخص بھی جہنم میں جائے گا جو خود لوگوں کو جو ہے نیک کام کی دعوت دیتا ہے لیکن خود اس پر کبھی عمل نہیں کرتا ہو۔ اپنی دعوت پر عمل نہ کرنے والے شخص کو جہنم میں کون سا عذاب دیا جائے گا، اس بارے میں بھی حدیث میں ہمیں صراحت ملتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس سے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، چنانچہ وہ اس طرح گھومے گا جیسا کہ ایک گدھا اپنی چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کی حالت دیکھ کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے اے فلاں تمہارا کیا معاملہ ہے، تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتے تھے اور برائی سے منع کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود اس پر عمل نہ کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا لیکن میں خود برے کاموں میں ملوث رہتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج والی رات کچھ ایسے لوگوں کے پاس لایا گیا جن کے ہونٹ جو ہے آتش جہنم کی آگ کے کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، ایک مرتبہ انہیں کاٹا جاتا پھر انہیں واپس لوٹا دیا جاتا اور پھر کاٹا جاتا، پھر اسی طرح انہیں عذاب دیا جاتا رہا۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ لوگ ہیں جو ایسی باتوں کا حکم دیتے جن پر خود عمل نہ کرتے تھے اور کتاب اللہ کو پڑھا کرتے تھے لیکن اس پر عمل نہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے، ہم بھی آج دعوت کا کام جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے قبول کر لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل نہ کر جنہوں نے خود لوگوں کو دعوت دی لیکن خود عمل نہ کیا، اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہوں نے پہلے عمل کیا اور پھر لوگوں کو اس بات کی دعوت دی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے پہاڑ پر سے اپنے آپ کو گرا کر مار دیا۔ اب یہاں پر اس حدیث میں ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو حدیث میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی نے پہاڑ پر سے اپنے آپ کو گرا کر مار دیا وہ جہنم میں ہے اور اس میں اپنے آپ کو برابر گرا رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یعنی جو انسان دنیا میں جس طرح خود خوشی کرے گا، سوسائڈ کرے گا، اسی طرح وہ جہنم میں اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ اور جس آدمی نے زہر پی کر خودکشی کر لی وہ بھی جہنم میں ہے اور اس کی وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہے جسے وہ برابر چاٹ رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے اسے یہ عذاب دیا جاتا رہے گا تا قیامت تک۔
اور جس شخص نے لوہے سے اپنے آپ کو خود قتل کر ڈالا اور وہ بھی جہنم میں ہے، اور اس کا وہ لوہا، وہ اسلحہ اس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے جس سے وہ اپنے پیٹ کو مار رہا ہے، اور اسے بھی ہمیشہ کے لیے یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں یہ تصویریں بناتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے ان کے بارے میں فتویٰ دیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ ایک شخص تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تصویریں بناتا ہوں، اور کچھ تصویریں دکھائیں، اور کہا کہ لہٰذا آپ مجھے اس بارے میں فتویٰ دیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اور قریب آ جاؤ، اور وہ اور قریب آ گیا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا، کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفسه فتعذبه في جہنم۔ ہر مصور جہنم میں جائے گا، ہر تصویر کشی کرنے، ہر تصویر بنانے والا شخص جہنم میں جائے گا، اور اس کے لیے اس کی بنائی ہوئی تصویریں کے بدلے میں ایک جان پیدا کی جائے گی جو اسے عذاب دیتی رہے گی۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ من صور صورۃ فی الدنیا کلف ان ينفخ فیها الروح یوم القیامہ وليس بنافخ۔ جس شخص نے دنیا میں تصویریں بنائی اسے روز قیامت مکلف کیا جائے گا کہ وہ اس میں سور پھونکے، لیکن وہ پھونک نہیں سکے گا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جہنمی لوگ جو ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو رشوت دینے کی کوشش کریں گے، فدیہ دینے کی کوشش کریں گے کہ اللہ میں فدیہ میں یہ دیتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اور پھر مجھے جہنم سے بچا دے، جہنم سے نکال دے۔ تو اس بارے میں بھی حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه الامه امه مرحومه عذابها بايديها فاذا كان يوم القيامه دفع الى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار۔ بے شک یہ امت ایک ایسی امت ہے جس پر رحم کیا گیا، یعنی امت محمدیہ ایک ایسی امت ہے جس پر رحم کیا گیا اور اس کا عذاب اس کے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہر مسلمان کو ایک مشرک آدمی دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ ہے جہنم سے تمہارا فدیہ۔ اس بات میں، اس حدیث میں ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بے شک جہنم اور اس کا عذاب جو انسان کے اپنے ہاتھوں میں، اگر انسان اچھے عمل کرتا ہے تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اگر اس نے برے عمل کو کیا تو یقین جانے، وہ اس بات کو جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن پر پہاڑوں کی طرح گناہ ہوں گے، چنانچہ اللہ انہیں معاف فرما دے گا، ان کے گناہ جو ہے یہودیوں پر ڈال دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہارے پاس زمین بھر کے یعنی زمین کے برابر سونا ہو تو کیا تم اس کے بدلے جہنم کے عذاب سے آزادی کا پروانہ حاصل کرتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا تو جسے دنیا میں اس سے کہیں زیادہ آسان مطالبہ کیا گیا تھا لیکن تم نے وہاں ہمارا آسان مطالبہ پورا نہ کیا، ہم نے دنیا میں بس تمہیں اتنا ہی حکم دیا تھا کہ ہماری جو میں نے تمہارے اوپر شریعت میں نازل کی، اللہ کہے گا اللہ نے جو شریعت ہم پر نازل کی اسے شریعت پر ہمیں عمل کرنا تھا، اور جس چیز سے اللہ نے روکا تھا ہمیں اس سے رک جانا تھا۔ یہ تو بہت ہی آسان تھا کہ دنیا میں جو بھی خزانے وہ دیا جائے فدیے میں، تو اللہ کہے گا کہ ہم نے اس سے آسان مطالبہ تم سے دنیا میں کیا تھا لیکن تم نے اس مطالبے کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا، لہٰذا آج تمہارا ٹھکانہ یہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اسے کہا جائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان کام کا سوال کیا گیا تھا اور تم نے وہ بھی نہ کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس جہنم سے بچنے کے کچھ راستے بھی تو ہیں، وہ ہم کیا کریں۔ تو دیکھیے اللہ نے سب سے پہلی بات یہاں میں جو بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو،
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے، اس کے احکام پر عمل کرنے سے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے سے ہوگا۔ نیز اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہیں؟ اگر ہم خود اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ اگر ہم محرمات سے پرہیز کرتے، اگر ہم حرام چیزوں سے پرہیز کر رہے تو کیا ہم نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی محرمات سے منع کر رہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو، ہماری گھر کی بہنوں کو، بیٹیوں کو جو ہے شرعی پردے کا حکم دیتے ہیں جسے اللہ نے عورتوں پر فرض کیا؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری اولاد، ہماری ذریت، ہماری گھر والے، ہمارے اہل و عیال جو ہیں وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن ہم انہیں کبھی روکتے ٹوکتے نہیں؟ تو اللہ نے کہا اس آیت میں کہ اے ایمان والو، تم خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی شرک سے جو ہے قطعی طور پر اجتناب کریں، کیونکہ اگر ہم نے شرک کیا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو، تمام لوگوں کو معاف کر دیں گے لیکن مشرک کو نہیں معاف کریں گے بغیر توبہ کے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو ہے شرک سے بچنا ہے۔ اس کے بعد تمام اعمال ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بات کا حکم دیا اسے کرنا ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہمیں اسے رک جانا ہے۔ اور اسی بات میں ایک بات اور بھی آ جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں پہنچائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اللہ کا ڈر، تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جہنم میں پہنچائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرم کا۔ اس حدیث کی روح سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے منہ کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، منہ سے جو ہے کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، جھوٹ، غیبت، پیش گوئی اور چغل خوری سے جو ہے اپنے منہ کو پاک کر لیں، اور منہ سے صرف حلال کھائیں اور پئیں اور اسے حرام سے بچا رکھیں۔ نیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی شہوات جو ہے وہ جائز اور حلال طریقے سے پوری کریں، کیونکہ اللہ نے مومنوں کی اور متقیوں کی صفت بیان کی کہ وہ لوگ ہیں، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں کچھ باتوں کا ذکر کیا۔ میں اس بات کو ذکر کر یہاں پر اپنی بات کو ختم کر دیتی ہوں انشاءاللہ، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت، مثلا عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کی جمع کردہ خزانوں سے، اور نشان زدہ عمدہ گھوڑوں، مویشی اور کھیتی سے محبت دل فریب بنا دی گئی ہے۔ یعنی انسان کی فطرت میں یہ محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، شوہر کی محبت، اور یہ تمام محبت جو ہے انسان کی فطری چیزوں میں شامل ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں تم جو ہے یوز اگر کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور تمام چیزوں میں تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نا تو تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ یہ چیزیں بری نہیں ہیں، ان سے محبت کرنا بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی محبت میں ہم آخرت کو بھلا دیں، ان کی محبت میں ہم حرام اور حلال کے درمیان فرق کو بھلا دیں، اس وقت یہ برا ٹھکانہ ہوگا ہمارے لیے جہنم میں۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم اور اس کی ہولناکیوں سے بچا لے۔ اللہ ہمارا ٹھکانہ جو ہے آخرت میں جو ہے جنت بنا دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت جو ہے، قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ تو ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے کھڑا مت بنانا۔ اے اللہ جب قیامت کے دن، کل قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب لیا جائے تو اے اللہ ہمارے تمام نام اعمال جو ہیں
ایسے ہو کہ ہم لوگوں کے سامنے اسے پیش کر سکیں. اے اللہ تو قیامت کے دن ہمارے نام عمل کو ہمارے دائیں ہاتھ میں رکھ دے. اے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ کرنا. اے اللہ تو ہمیں دین پر استقامت دے. اے اللہ تمہیں دین پر استقامت دے. ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے ایسی ہدایت حاصل کر لیں کہ ہم تا قیامت گمراہ نہ ہو, ہم اپنی وفات تک کا گمراہ نہ ہو. اے اللہ ہم مجرم ہیں, ہم گنہگار ہیں, تو ہمیں بچا لے. اے اللہ ہم جہنم سے ڈرنے والے. اللہ ہمارا اعتقاد ہے کہ جہنم حق ہے, لیکن اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے. اے اللہ تو ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے. اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن بے شک تیرے فضل سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. اللہ تو ہمیں جنتیوں میں سے کر دے. اے اللہ تو ہمارے اعمال جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کو جنتیوں والا اعمال بنا دے. اے اللہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ جسے ہم نے پا لیا ہے, اس مہینے میں ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ جو ہمیں سے جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو ہمیں سے بیمار ہے, جو مقروض ہے, جو بیمار ہے ان کو شفا یابی دے دے. اے اللہ جو ہمیں سے مقروض ہے ان کی قرض ادا ہو جائے. یا اللہ تمام امت مسلمہ پر رحم فرما, اور امت مسلمہ جو اس وقت پستی اور زوال کی شکار ہو گئی ہے اپنے کرتوتوں کی بنا پر, ہے اللہ فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تو ہماری مدد کر کافر قوموں پر, ہمیں قوت دے, ہمیں غلبہ دے ان کافر قوموں پر. آمین یا رب العالمین. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.